السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل وائس کونسل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ریسنٹ جو عوام کے ساتھ سکیم ہوا ہے نیکسٹ ایرا میں اور ایکزیلون میں اور ایک اور اپلیکیشن ہے، اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ خاص طور پہ میں اس اپنی ویڈیو میں ایک وائس نوٹ اٹیچ کروں گا جو کہ ایک ریئل سٹوری ہے، جو اس پوری واردات کو ایکسپلین کرے گی کہ کس طرح عوام کو خودو بنایا جا رہا تھا، عوام کے ساتھ چیٹ کیا جا رہا تھا۔ ایکچول میں جو آپ ڈپوزٹ کرتے تھے اماؤنٹ، وہ ایکچول میں کمپنی کے پاس پہنچ ہی نہیں رہی تھی۔ یہ وائس نوٹ میں آپ کے ساتھ اٹیچ کروں گا، اس میں آپ کو تمام حقیقت پتہ لگے گی، لیکن اس میں ایک ایمبیگوٹی اور آ رہی ہے۔ اگر تو وہ کمپنی کے پاس واقعی میں ہی نہیں پہنچ رہی تھی، ممبرز آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کر رہے تھے، تو ان تمام چیزوں میں پھر کمپنی کو کیا مل رہا تھا جو کمپنی فراڈ کر کے گئی ہے؟ تو یہ بھی ایک سٹوری ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے یہ وائس نوٹ بہت ڈیٹیل میں سننا ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں حقیقت ہو، لیکن مجھے 100% حقیقت نہیں لگتی، لیکن کسی حد تک میں اس پہ یقین کر سکتا ہوں کہ ایسا ہوا ہوگا۔ دیکھیں، اگر آپس میں ہی سیل پرچیز ہو رہا تھا تو پھر تو کمپنی کو کچھ جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ سین انہوں نے وائس نوٹ میں کچھ ایسا بتایا کہ آپ جو پے کرتے تھے، فار ایگزامپل آپ ڈپوزٹ کرتے تھے، تو جو آپ کو بینک اکاؤنٹ شو ہوتا تھا وہ ایکچول میں کسی دوسرے بندے کا پروفٹ ہوتا تھا جو آپ اسے بھیج رہے ہوتے تھے، اور ایسے ہی آپ کو جو وڈرا ریسیو ہوتا تھا وہ کوئی دوسرا بندہ کوئی چیز پرچیز کرتا تھا، کوئی پیکیج لگاتا تھا۔ جب وہ پیکیج لگاتا تھا تو اس کے سامنے آپ لوگوں کا بینک اکاؤنٹ آ جاتا تھا اور وہ اس میں ڈپوزٹ کرتا تھا، تو وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچ جاتے تھے۔ اگر اس طرح ہی لین دین تھا تو پھر کمپنی کو کیا مل رہا تھا؟ یہ ایک متھ ہے۔ کمپنی کو کچھ نہ کچھ تو گیا ہے، جو کمپنی نے فراڈ کیا ہے، جو کمپنی نے یہ پورا سیٹ اپ چلایا ہے، تو یہ ایک بات حقیقت کمپلیٹلی نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی آپ یہ وائس نوٹ سنیں، میں ساتھ اٹیچ کرنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ اچھا یار، میں نے کل ایک وائس بھیجا تھا، میرے خیال میں کسی نے نہیں سنا۔ تو جو آپ لوگ پیسے ریچارج بھیجتے رہے ہیں نا، کسی اکاؤنٹ میں آپ سینڈ کرتے رہے ہیں، تو وہ آپ اس آدمی کے اکاؤنٹ میں سینڈ کر رہے تھے جس سے آپ اپنی انویسٹمنٹ خرید رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اس کو تھوڑا سا سمجھیں۔ یہ کسی کمپنی کے پاس نہیں گئے، کسی کے آپ نے مطلب جو ہے نا اکاؤنٹ میں آپ نے سینڈ کیے ہیں، لیکن اس بندے نے کوئی اپنی ایک ایپ ہے ون پے، وہ بھی اسی طرح ہی جو ہے نا گوگل سے ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے۔ وہ اصل جو پیور ایپ ہے نا، وہ گوگل پلے پہ موجود ہے، لیکن وہ جو جس طرح آپ یہ والی نیکسٹرا یا ایکسیلون آپ گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر لیتے تھے نا لنک سے، اسی طرح وہ ون پے بھی ادھر سے ڈاؤن لوڈ ہو جاتی تھی گوگل سے۔ تو ادھر وہ چیزیں بائی اور سیل کر رہے تھے۔ جب وہ سیل کر رہے تھے تو آپ ریچارج کر رہے تھے ادھر سے نا، تو اس کے بدلے میں جو انہوں نے سیل پہ لگائی ہوتی تھی نا، سمجھے کہ وہ آپ خرید لیتے تھے، اور جو پیسے بیچتے تھے وہ اس کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب آپ ود ڈرا لگاتے تھے تو انہوں نے کوئی چیز بائنگ پہ لگائی ہوتی تھی، یا وہ چیز کوئی خرید لیتے تھے نا۔ جب آپ مطلب ود ڈرا لگاتے تھے 2000 کا، 4000 کا، 5000 کا، تو آپ کے نام کی کوئی چیز کمپنی شو کر دیتی تھی، ان کے پاس ایک آرڈر چلا جاتا تھا کہ جی یہ آرڈر ہے، یہ آپ خرید لیں، اور یہ آپ کو 2 منٹ کے بعد، 10 منٹ کے بعد یہ 1000 روپیہ منافع کے ساتھ آپ بیچ سکتے ہیں، 2000 منافع کے ساتھ آپ بیچ سکتے ہیں۔ لالچ ان کو بھی دیا ہوا تھا کمپنی نے، اور وہ بھی اسی طرح لالچ میں اس کو خرید لیتے تھے۔ بڑے سے بڑا آرڈر بھی لاکھ روپے کا ہو یا 50,000 کا ہو، جتنا بڑا بھی ہو نا، لالچی لوگ خرید لیتے تھے کہ ٹھیک ہے یار، یہ تو گھنٹے کے بعد مجھے 50,000 والی 10,000 اور بھی ساتھ دے دے گی۔ تو اس طرح وہ پیسے ڈال دیتے تھے 50,000، اور آپ کو مل جاتا تھا ود ڈرا، ٹھیک ہے نا؟ اس کہانی کو تھوڑا سا سمجھیں۔ میں نے کل ایک بندے سے بات کی تھی کہ جس کے پاس سے مجھے ود ڈرا ریسیو ہو رہا تھا، اور اس بندے نے مجھے یہ بتایا کہ بھائی جان، میں کوئی ود ڈرا نہیں دے رہا تھا، میں تو چیز بائی کر رہا تھا،
آپ کے نام کی ایک چیز ادھر شو ہو رہی تھی، اور وہ جب میں خرید لیتا تھا تو میں پیسے بھیجتا تھا، وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے تھے۔ یہ کوئی اس طرح کا چکر کمپنی نے کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ کمپنی نے ان 2-3 ایپلیکیشنوں کو نا آپس میں کھلایا ہے، اور جب ان کے پاس پیسہ پہنچ گیا ہے، نہ انہوں نے کسی کو ودڈرا دیا، ٹھیک ہے، آپ ریچارج کرتے رہے، یا یہ بھی ریچارج بھی جو ہے نا ون پے والے، ان کے پاس بھی نہیں گیا، یہ سارے کمپنی کے پاس چلے گئے، ٹھیک ہے۔ جو آپ نے پیسے رکھے ہوئے تھے اور آپ کا وہ جو انویسٹڈ بڑھ رہا تھا، منافع آپ کے پاس آ رہا تھا، وہ ایک کمپنی ہی کی بناوٹ تھی، وہ کمپنی خود کمپنی میں کہہ رہا ہوں، ایپ کی ایک کارکردگی تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس میں سسٹم ہی ایسا لگایا ہوا تھا، آپ نے 1000 روپیہ اس میں رکھ دیا، ٹھیک ہے، کمپنی نے اس کے اوپر اپنا پرافٹ دینا شروع کر دیا، ایک فگر بڑھاتے رہے۔ اب کوئی ادھر مشین تو لگی نہیں ہوئی تھی نوٹوں والی جو آپ نے 1000 ڈالا اور اس کے آگے پیدا ہونے شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس حقیقت کو سمجھیں، آپ جس اکاؤنٹ میں بھیجتے رہے ہیں نا، اس اکاؤنٹ والے کا بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کوئی چیز مطلب بیچ رہا تھا یا کوئی خرید رہا تھا۔ جب وہ بیچ رہا تھا تو اس وقت آپ پیسے جو سینڈ کرتے تھے نا، اس کے پاس چلے جاتے تھے اور چیز آپ کے نام پہ شو ہو جاتی تھی۔ لیکن اس نیکسٹرا میں اس طرح کا نظام نہیں تھا، اس میں وہ جو بیلنس ہے وہ آپ کے ایکسٹرا آئی ڈی پہ شو ہو جاتا تھا کہ جی آپ نے 20,000 کا ریچارج کر لیا ہے، یا آپ نے 10,000 کا ریچارج کر لیا، یا لاکھ روپے کا کر لیا، جس طرح بھی ہے نا، وہ آپ کی آئی ڈی پہ شو ہو جاتا تھا کہ جی آپ کے ریچارج سکسیزفل ہو گیا، آپ کے پاس لاکھ روپے آ گیا، اور آپ اس کے اوپر پھر آگے انویسٹمنٹ والا بٹن دبا کے انویسٹ کر لیتے تھے، 5 دن کا انتظار کرتے تھے۔ جبکہ ون پے والے جو ہے نا، وہ 5 دن کا انتظار نہیں کر رہے تھے، ان کے پاس تو منٹوں میں کام ہو رہا تھا اور بہت زیادہ تیز ہو رہا تھا۔ ایک چیز انہوں نے خریدی، 10 منٹ کے بعد بیچ دی، اور ان کا اپنا جو بیلنس ہے وہ بھی اسی طرح جیسے آپ عام اکاؤنٹ میں پیسے سینڈ کرتے ہیں نا، فوراً ان کے پاس بھی آ جاتا تھا اور فوراً چلا بھی جاتا تھا۔ اور انہوں نے میرے خیال میں کم سے کم نقصان اٹھایا، این جی آر ایکسیلون نے بہت زیادہ اٹھایا۔